بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدیے کے احکام و مسائل حصہ دوم۔ جس شخص نے عذر یا بغیر عذر کے روزے نہ رکھے ہو اور اب وہ ان روزوں کی قضا بھی نہیں رکھ سکتا تو ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ دینا جائز ہے۔ فدیہ ان لوگوں کو دینا جائز ہے جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو، لہٰذا سید یا مالدار یا اصول و فروع نسبی اور زوجین کو دینا جائز نہیں۔ اصول نسبی و فروع نسبی اور زوجین کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو فدیہ دینا جائز ہے۔ فدیہ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ فدیہ کا اناج ہے یا رقم ہے۔ جو کافر غیر مسلموں کے ملک میں رہ رہا ہو اس کو فدیہ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی زندیق مثلا قادیانی، ذکری اور شیعہ کو بھی دینا جائز نہیں۔ جو کافر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو اسے فدیہ دینے کے بارے میں وہی اختلاف ہے جو کفارے میں تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نہ دیا جائے۔ جس شخص کے ذمے پچھلے رمضان کا فدیہ باقی ہو اور اب دے رہا ہو تو آج کی قیمت کا اعتبار ہوگا، گزشتہ سال کا نہیں۔ جس شخص کے ذمے فدیہ ہو اور وہ مالدار بھی ہو لیکن ابھی تک ادا نہ کیا تو ادا کرے، ورنہ وصیت کرنا لازم ہے۔ وصیت کی صورت میں ورثہ پر فدیہ دینا تب لازم ہے جب اس نے وصیت کے ساتھ مال بھی چھوڑا ہو۔ اگر وصیت نہ کی ہو اور یا مال نہ چھوڑا ہو تو بالغ ورثہ اپنی رضامندی سے ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، البتہ نابالغ کے حصے سے بالکل جائز نہیں اگرچہ اجازت دے۔ جو شخص کسی عذر مثلا بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا اور اسی عذر میں فوت ہوا تو ان روزوں کا فدیہ لازم نہیں۔ جو شخص کسی عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا تھا لیکن پھر عذر زائل ہوا تو جتنے دن عذر نہ رہا ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ اگر بڑھاپے یا اب بیماری کی وجہ سے قضا نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے گا یا وصیت کرے گا۔ جس شخص کے ذمے نمازیں یا روزے ہو تو دوسرا شخص اس کی طرف سے نہ نمازیں پڑھ سکتا ہے اور نہ روزے رکھ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔